बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया और आखिरत में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में कौम समूद की नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह। समूद वही कबीला है जो अपने जद समूद और अपने भाई जदीस के नाम से मशहूर है। इस कबीले का जद और इसका भाई जदीस दोनों आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। ये कबीला अरबुल आर्या में शामिल और अरब ही का मशहूर कबीला था जो वादी हिज्र में सकूनत रखता था। ये वादी तबूक और हज्जाज के दरमियान वाक़ है। कौम समूद बुत परस्त थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी कौम का एक शख्स सालेह बिन अब्द बिन मसी बिन अबैद बिन हाजिर इब्न समूद बिन आबिर बिन इरम बिन साम बिन नूह इस कौम की हदायत और इस्लाह के लिए बहैसियत नबी मबऊस फरमाया, जिसने इन्हें अल्लाह ताला की वाहिदुल्ला शरीक की इबादत की दावत दी और इस्लाम बुत परस्ती से रुकने की कोशिश की। मगर इसकी कौम के कुछ लोग तो इस पर और इसके परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। अलबत्ता इनमें से अक्सर लोग कुफर पर कायम रहे, बल्कि अपने कोलो फेल से हद दर्जा उनकी मुखालफत करने लगे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कत्ल की कोशिश करने लगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा। इन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया, उसमें आबाद किया, सो उससे मगफरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह से पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, लेकिन अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको इन चीज़ों के पूजने से मना करते हो जिनको हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो इसमें हमें सख्त शुबा है। सालेह ने कहा, एक कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। अल्लाह ही ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें इसके आबाद करने वाला बनाया, यानी जमीन में जो फसलें और फल हैं वो तुम्हें दिए। इसलिए वही खालिक और राजिक है और वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, ना कि दूसरी चीजें और अफराद। सो इसी से बख्शिश मांगो, फिर इसी के आगे तौबा करो। यानी तुम जो बदअमालियां कर रहे हो इन्हें छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, वो तौबा कबूल करके तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरा रब यकीनन करीब है और कबूल करने वाला है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक दी, लेकिन वो इनकार पर कायम रहे, बल्कि आपको जादूज़दा कहा और ये भी कहा कि अगर अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हो तो कोई मुआज़ा या निशानी पेश करो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई इस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूँ, और इन अंगूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबूस किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने समूद के लोगों से पुख्ता अहद ले लिया। तब आपने खड़ी होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और इसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफ़ात मौजूद थी जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थी। जब इन्होंने अपनी आँखों से मुझसे ज़ाहिर होते देख लिया तो इन्हें इसकी अज़मत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिले तरदीद सबूत था। चुनांचा कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र और ज़लालत और हट धर्मी पर अड़े रहे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इनकार किया, इसको देखकर हक की पैरवी नहीं की। इससे मुराद इनकी अक्सरियत का अमल है। वो ऊँटनी इनमें मौजूद रही इनके इलाकों में जहाँ से चाहती चरती, और जब वो कुएं पर पानी पीने जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चनाचा लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लेते थे। वो लोग इसका दूध पीते और वो सबके लिए काफ़ी हो जाता। इसलिए आपने इनसे फरमाया, एक दिन इसके पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी, एक मुअज्जा है, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे चरे और इसको कोई तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अज़ाब आ पकड़ेगा। एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा। आखिर इनके सरदार जमा हुए और मशवरे के बाद मुत्तफिका फैसला किया कि ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि इससे जान छूटे और इन्हें सारा पानी मिल जाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं,
قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو اور احتیاط کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی اس کا نام کدار بن صالح بن جنودہ تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم سمود میں دو عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوق بنت محیا بن زبیر بن مختار تھا جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مستہ بن مخرج بن مخیا کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام غنیزہ تھا جو غنم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ اس کی کنیت ام غنم تھی۔ یہ ایک بڑھیا تھی۔ اس کا خاوند دواب بن عمرو ایک رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن صالح سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گے شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے اور افراد کو بھی ترغیب دی۔ یوں مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے، یہ کل 9 افراد ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھاٹ میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مصدح نے جو چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اس پر تیر چلا دیا جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزا جو اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آگے آ گئیں اور انہیں جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیا۔ قدار بن صالح نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا گیا ہے، پھر ان لوگوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران میں اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی جیسے قریش میں ابو زمع ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو سمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی تر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کے اس قول میں کئی انداز سے کفر کا واضح اظہار ہے۔ پہلے تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کیا تاکہ عذاب جلد آئے اگر حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں تو۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن صالح نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ وہ زمین پر گر پڑی، پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس وعید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، عہد کرو کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں کو پر شبہون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے،
شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا سالے کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ کیا۔ چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئیں، وہ مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی، اس کا نام کلبہ بنت سلک تھا اور اسے زریہ بھی کہتے ہیں۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشم دید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی، پھر پانی مانگا۔ جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی تمہاری فطرت نہ حق کی طالب تھی نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم اب تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اس کے بعد اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح کی قوم نے مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راستے پانی پینے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایک ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیوں کو سمجھنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے والا بنائے اور ہمیں ہمیشہ ہدایت عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔